السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب ہم مائکروسافٹ آفس کی ایک فائل کے اندر اپنے مقالے کے تمام ابواب کو جمع کرتے ہیں، اسی فائل کے اندر مقدمہ، فہرست اور تمام ابواب کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو صفحہ نمبر کیسے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مقالے کا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، اسی طرح انتصاب، تصدیق نامہ، اظہار تشکر وغیرہ، ان پر صفحہ نمبر نہیں لگایا جاتا کیونکہ وہ ہمارے مقالے کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جب ہم مقدمہ لکھتے ہیں یا فہرست جب ہم شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے مقالے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اسے ہمیں الگ نمبر سے نمایاں کرنا ہوتا ہے، اور اس پر ہم رومن ہندسے لگاتے ہیں۔ یہ پہلے ابجد حروف لگانے کا رواج تھا۔ اور اسی طرح جب ہم مقالے کے ابواب کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر نمبرز لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی باب شروع کرتے ہیں تو باب کے پہلے صفحے پر باب کا عنوان، ٹائٹل لکھا جاتا ہے، اس کے بعد نیچے فصلوں کا عنوان لکھا جاتا ہے، اور اس صفحے پر بھی نمبر نہیں لگائے جاتے۔ تو یہ ترتیب جب ہم ایک فائل کے اندر ہم لگائیں گے تو ہمیں صفحہ نمبر لگانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ہی فائل کے اندر ان سارے فارمیٹس کے نمبرز کو جمع ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر صفحہ نمبر کی جب ہم ترتیب لگاتے ہیں تو بہت معمولی قسم کی کوتاہی کی وجہ سے ساری ترتیب گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر جو سٹیپس ہم نے آپ کو کروانے ہیں وہ ہم صحیح طرح کروا پائیں گے یا نہیں۔ تو دیکھیے، یہ ہمارے پاس ایک فائل ہے۔ اس فائل کے اندر ہم نے نمونے کے طور پر ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو اس کے اندر 5 ابواب بنا دیے گئے ہیں۔ 5 ابواب اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں ذرا سہولت رہے۔ یہ چونکہ ہم نے بنا لی ہیں تو یہاں پر ہم اسے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے مقالے کا ٹائٹل پیج ہے، اور ٹائٹل پیج کے اوپر صفحہ نمبر نہیں ہوتا، تصدیق نامے پر بھی نہیں ہوتا، اظہار تشکر پر، انتصاب پر صفحہ نمبر نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک صفحے پر بسم اللہ لکھنی ہے تو اس صفحے پر بھی آپ نمبر نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ آپ کے مقالے کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فہرست ہے اور مقدمہ ہے، اس پر آپ رومن ہندسے لگائیں گے، اور یہ جو ابواب ہیں ان پر آپ نے دوسرے نمبرز لگانے ہیں، اور ہر باب کا جو پہلا صفحہ ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کے اوپر آپ نے صفحہ نمبر نہیں لگانا۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر سیکشن کے آخر میں سیکشن بریک لگانی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ نے سیکشن بریک لگانی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا ٹائٹل پیج ہے، ٹائٹل پیج یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ سیکشن بریک لگائیں گے۔ سب سے پہلے لے آؤٹ میں جائیں، وہاں پر آپ بریک لگائیں۔ اس کے علاوہ اب یہ تصدیق نامہ ہے، یہاں پر آپ نے کچھ سطریں لکھی ہیں، یہاں پر آپ کا یہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ سیکشن بریک لگائیں گے۔ تو سیکشن بریک کے ذریعے سب سے پہلے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے۔ اظہار تشکر کی کچھ سطریں آپ نے لکھ لی ہیں، اس کے بعد آپ یہاں پر سیکشن بریک لگا دیں۔ اس کے بعد یہ انتصاب ہے، انتصاب کی کچھ سطریں لکھنے کے بعد یہاں پر بھی آپ سیکشن بریک لگائیں گے۔ اب فہرست ہے، فہرست یہاں پر آپ لکھنے کے بعد یہاں پر بھی سیکشن بریک لگا دیں۔ مقدمے کے بعد بھی 2-4 صفحے جتنے بھی ہوں گے اس کے بعد آپ سیکشن بریک لگا دیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سیکشن بریک کے ذریعے ان کو جدا کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا پہلا باب ختم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم سیکشن بریک لگا دیتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں پہلے سے لگا دوں گا تو آپ لوگوں کو یہ پروسیس سمجھ نہیں آئے گا اور یہ سٹیپس آپ چھوڑ دیں گے، اور پھر اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ جب نمبروں کی فارمیٹنگ کرنا شروع کریں گے تو یہ فارمیٹنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ باب سوم کے آخر میں لگا دیا ہے، اور یہ باب چہارم اس کے آخر میں بھی
सेक्शन ब्रेक लगा दी गई है। ये बाब पंजम चूँकि आखिरी है, इसके बाद कोई सेक्शन, बल्कि यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं क्योंकि इसके बाद मसादिर और मराजी आपने लिखने होते हैं, तो आप यहाँ पर भी सेक्शन ब्रेक लगा लें। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि हमने तमाम सेक्शंस को अलग अलग कर लिया है। हर सेक्शन के आखिर में हमने सेक्शन ब्रेक लगा दी है। अब आइए, अब हमने अगला स्टेप करना है, हमने इसके ऊपर सफ़ा नंबर लगाना है। ये जो सफ़ात हैं, टाइटल, तस्दीक़नामा, इजहार तशक्कुर और इंतिसाब, इन पर हमने सफ़ा नंबर चूँकि नहीं लगाना, हम इन्हें छोड़ देते हैं। हमने फ़हरिस्त से लगाना शुरू करना है। तो हम यहाँ पर इसके जो ऊपर वाली जगह है सफ़े की, जिसे हम हेडर कहते हैं, टॉप पर हमने डबल क्लिक करना है तो ये सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आपने नंबर्स को ऐड करना है। ये है पेज नंबर, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से करंट पोजीशन में यहाँ पे आप ये कोई भी स्टाइल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सफ़ा नंबर ऐड हो गया है। अब हुआ क्या है कि पूरे मकाले में सफ़ा नंबर लग चुके हैं। ये देखें, ये टाइटल पेज पे भी लग गया है और तस्दीक़नामा, इजहार तशक्कुर, इंतिसाब, फ़हरिस्त, मुक़द्दिमा और सफ़े के आखिर तक ये सफ़ा नंबर लग चुके हैं। हमने क्या करना था कि हमने सिर्फ फ़हरिस्त पे हमने नंबर लगाने थे और पिछले जो सफ़ात थे उन पर हमने नंबर नहीं लगाने थे। अब अगर आप ये करेंगे कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे मकाले से डिलीट कर देगा। आपने क्या करना है, हम इसे वापस ले जाते हैं। आपने ये करना है कि यहाँ पर पेज नंबर, यहाँ पर आप लेके आए, कर्सर जब आपके यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा तो अब आप यहाँ पे आए। देखिए ये लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, ये प्रीवियस के साथ लिंक है। आपने इसको डीसिलेक्ट कर देना है। अब ये इसका जो पिछले सेक्शन के साथ जो लिंक था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप ये सफ़ात यहाँ से आप पकड़ के इसे डिलीट कर देंगे तो ये पिछले सारे डिलीट कर देगा और अगलों को डिलीट नहीं करेगा। पिछले आपने एक सफ़े से आपने डिलीट किए, वो सबसे डिलीट हो गए क्योंकि ये सारे सफ़ात आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप एक सफ़े का डिलीट करेंगे तो ये पिछले सारे सफ़ात के डिलीट कर देगा। लेकिन इसका लिंक चूँकि हमने पिछले सफ़े से ख़त्म कर दिया था तो अब इसने अगले सफ़ात को सबको महफूज कर लिया है और सबके ऊपर सफ़ा नंबर मौजूद है। अच्छा, तो अब हमने ये करना है कि फ़हरिस्त के अंदर और मुक़द्दिमे के अंदर हमने सफ़ा नंबर का जो फॉर्मेट है वो हमने बदलना है और यहाँ पर नंबर्स की बजाय हमने यहाँ पर रोमन हिंसे लगाने हैं या अबजद हमने लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ नंबर को आपने सिलेक्ट करना है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएं और बल्कि पहले ये समझ लें कि ये सफ़ा नंबर 5 से शुरू कर रहा है। अगर हम यहाँ पर रोमन हिंसे भी लगा देंगे तो वो रोमन हिंसों में भी 5 से ही शुरू करेगा। सबसे पहले हमने इसे ये बताना है कि इसको हमने यहाँ से सफ़ा नंबर 1 देना है। ये हमारा सफ़ा नंबर 1 है। इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पेज नंबर में जाएं और इसे बताएं कि कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन नहीं करना बल्कि स्टार्ट एट 1 करना है। 1 कर दें या 1 की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप यहाँ पे स्टार्ट एट 1 करें और नंबर का फॉर्मेट यहाँ से आप तब्दील कर दें। यहाँ से अबजद लगा दें या चूँकि आजकल रोमन हिंसों की तरतीब चल पड़ी है तो हम यहाँ से रोमन हिंसे लगा देते हैं और आप यहाँ से ओके कर दें। अब देखें कि सिर्फ फ़हरिस्त के आगे जो नंबर लगा हुआ है, फ़हरिस्त वाले सफ़े पर जो नंबर है वो इसने रोमन लगाए हैं, लेकिन बाकी जो सफ़ा नंबर हैं उन पर अभी तक वही मौजूद है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर फ़हरिस्त के आखिर में आपने सेक्शन ब्रेक लगा दी थी, तो इसलिए इसने सिर्फ इस सफ़े के नंबर का जो फॉर्मेट है उसे तब्दील किया है, अगले सफ़े को तब्दील नहीं किया। तो अगले सफ़े पर मुक़द्दिमे पर भी चूँकि आपने यही आपने लगाना है, सफ़ा नंबर रोमन हिंसों में ही लगाना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसका फॉर्मेट आप दोबारा से तब्दील कर दें। ओके करेंगे तो देखें कि यहाँ पर इसने रोमन हिंसे लगा दिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे मुक़द्दिमे के 2-4 सफ़े लिखेंगे तो तमाम सफ़ों पर यही नंबर आपको नज़र आएगा, ये रोमन हिंसे ही लगे होंगे। तो यहाँ तक हमारा दो हमारे फॉर्मेट्स मुकम्मल हो गए हैं कि पहले जो सफ़ात थे, इब्तिदाई सफ़ात ये वाले टाइटल पेज और उसके बाद जो इब्तिदाई सफ़ात थे हमने उनको खाली कर लिया है।
اس کے بعد یہ جو فہرست والے جو پیجز تھے، فہرست کے اور مقدمے کے، ان پر ہم نے رومن ہندسے لگا لیے ہیں، اور جو باقی ابواب کے جو صفحات ہیں ان پر عام جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ہم نے لگا رکھے ہیں۔ اب ہم نے اگلا ہمارے پاس ہدف یہ ہے کہ ہر باب کا جو پہلا صفحہ ہے، پہلا جو ٹائٹل پیج ہے ہر باب کا، جیسے یہ باب اول کا ہے، یہ باب دوم کا ہے، یہ ہے باب سوم کا، باب چہارم اور پنجم کا، ان سب پر ہمیں صفحہ نمبر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان صفحات سے جو ٹائٹل پیج ہے باب کا، اس پر سے ہم نے صفحہ نمبر کو ختم کرنا ہے۔ وہ ہم کیسے کریں گے؟ ہم اپنے باب اول میں آئیں گے اور یہاں پر ہیڈر والے سیکشن کو دوبارہ سے ایڈٹ کریں گے، اور ہم نے صرف ڈیفرنٹ فرسٹ پیج کرنا ہے۔ جب ہم ڈیفرنٹ فرسٹ پیج کریں گے تو باب اول کا جو ٹائٹل پیج ہے، اس کا جو فرسٹ پیج ہے، یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور یہاں سے ہمیں یہ جو نمبرز پہلے نظر آ رہے تھے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں باب دو میں بھی سیم یہی ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈیفرنٹ فرسٹ پیج کرنا ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ باب سوم کا فرسٹ پیج ہے، ہم نے اس کو بھی ڈیفرنٹ کر دینا ہے، اور یہ باب چہارم کا فرسٹ پیج ہے، اسے بھی ہم نے ڈیفرنٹ کر دیا ہے، اور یہ باب پنجم کا ہے، اسے بھی ہم نے ڈیفرنٹ کر دیا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ جو ٹائٹل پیج تھا اور اس کے بعد کے جو صفحات تھے وہ خالی ہیں، ان پر صفحہ نمبر نہیں ہے، لیکن فہرست اور مقدمے پر صفحہ نمبر موجود ہیں، لیکن رومن ہندسے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ابواب شروع ہوئے تو باب کا جو ٹائٹل پیج ہے اس پر کوئی صفحہ نمبر نہیں ہے، اور باقی جو صفحات ہیں ان کے اوپر صفحہ نمبرز موجود ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے مقالے کی فارمیٹنگ مکمل کر سکتے ہیں، اور جو مقالے کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق مختلف صفحات پر مختلف قسم کے آپ نمبر لگا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزوں پر کمانڈ حاصل کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیکشن کے آخر میں سیکشن بریک لگانا، اسے آپ کبھی نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نمبر لگانا شروع کریں گے تو یہ 2 آپشن آپ کو بہت کام دیں گے، لنک ٹو پریویس اور ڈیفرنٹ فرسٹ پیج۔ اگر آپ ان 3 چیزوں پر، یعنی سیکشن بریک، لنک ٹو پریویس، ڈیفرنٹ فرسٹ پیج، اگر ان چیزوں پر آپ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مقالے میں 10 قسم کے بھی نمبر لگانا چاہیں، صفحہ نمبر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ مزید معلومات کے لیے، سوالات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں باحثین.com۔